قرآن پاک میں بیان کیا گیا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دعوت دیں کھانے کی، تو کھانا جب پک کر کے تیار ہو جائے، دسترخوان لگانے کے وقت حضور کے گھر میں جاؤ، کھانا کھا لو، اور کھانا کھا کر کے فوراً حضور کا گھر خالی کر دو، وہاں بیٹھ کر باتیں میں حضور کو باتوں میں لگا کر کے آپ کے وقت کو ضائع مت کرو۔ حضور کو اور بھی دوسرے بہت سارے کام ہوتے ہیں، آپ کو آرام کا تقاضا ہوتا ہے، بہت ساری ازواج مطہرات ہیں، ان کے پاس بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، گھر کے تقاضے ہیں، دعوت کے تقاضے ہیں، دین کے تقاضے ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا ہے، لہذا صحابہ کو حکم دیا گیا کہ جاؤ کھانا کھا لو اور فوراً واپس آ جاؤ۔ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ۔ آگے قرآن نے کہا کیوں، یہ بات کیوں ہے؟ اس لیے کہ فرمایا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، اس لیے کہ تمہارے اس عمل سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن حضور شرم کی وجہ سے تم کو بولتے نہیں ہیں، کیونکہ حضور سب سے زیادہ حیا والے ہیں، کسی کے دل کو توڑنا نہیں چاہتے، حضور کسی کے دل کو تھوڑا سا بھی ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے، لہذا وہ تم سے کیسے کہہ دیں کہ تم اٹھ کے چلے جاؤ، لیکن اس سے حضور کو تکلیف ہوتی رہتی ہے، آپ کے دوسرے کاموں کا حرج ہوتا ہے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے، لہذا اللہ کہہ رہا ہے کہ اب حضور کے گھر میں جب آؤ تو کھانا کھا کے فوراً چلے جایا کرو۔ یہ بات بیان کر دی گئی۔ اگلا اس کے بعد ایک آیت، اگلے چند جملوں کے بعد یہ اگلا جملہ ہے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے کہ تم اپنے کسی بھی عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ۔ کیوں؟ اگلے صفحے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والے، حضور کو مشکل میں ڈالنے والے، آپ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا انجام کا ذکر کیا ہے۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ نے ان کے اوپر دنیا میں بھی لعنت فرمائی ہے اور آخرت میں بھی لعنت فرمائی ہے، اور ان کے لیے بہت ہی دردناک اور بہت زیادہ ہیبت ناک اور بہت زیادہ ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب یہاں پر ذرا سوچو، اس سے پہلی والی جو آیت جس میں ذکر کیا گیا کہ تمہارے کسی بھی عمل سے حضور کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، اب ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی کو، ہم تھوڑی دیر پہ غور کریں، ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں کتنا فالو کرتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس مسلمانوں پر کہ وہ حضور کے طریقے کے خلاف ہر طریقے کو اپنانا چاہتا ہے اور اپنایا ہوا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت پر وہ اپنی زندگی گزارنے کو تیار نہیں، صرف ان سنتوں پہ عمل کرتا ہے جو اس کی خواہش کے مطابق ہے، جو اس کو اچھا لگتا ہے، جو اس کے من کے مطابق ہے، جس سے اس کی خواہش نفس پوری ہوتی ہے، مگر ان تمام سنتوں کو چھوڑا ہوا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنتیں، جن پر اپنے نفس کی قربانی دینی پڑتی ہے، جن پر اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، خواہش کی قربانی دینی ہوتی ہے، ہم نے ان تمام سنتوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پھر یہ بتاؤ کہ جب اللہ نے صحابہ کوئی چھوٹی سی بات پر تنبیہ فرمائی، ہم سے اور آپ سے اللہ کتنے ناراض ہوں گے؟ بھائیوں، حضور کے محبت کا خالی دعویٰ کرنے سے، نعرے تکبیر اور عشق کے دعوے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ یہ تمام کے تمام دعوے جھوٹے ہیں، جب تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے نہ بن جائیں۔ ہم حضور کی سنتوں کو قتل کر کے، چھوڑ کر کے، برباد کر کے حضور کو بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں اور اللہ کو بھی ناراض کر رہے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ یہ ہمارے کھوکھلے نعرے ہماری محبت کے لیے کافی نہیں ہے۔
یہ کیسی محبت ہے کہ ہم 5 وقت اللہ کے نبی کا نام لے کر کے بلایا جاتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کتنے لوگ آنے والے مسجد میں؟ یہ محبت تمہیں مسجد تک نہیں لا پا رہی ہے، یہ محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی؟ کتنی تکلیف پہنچائیں گے ہم؟ ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے۔ جمعہ کا دن ہے نا، کتنے لوگ آئے ہیں؟ کتنے لوگ آئیں گے؟ سینکڑوں لوگ وہ ہیں، نماز پڑھنے والوں سے زیادہ وہ ہیں جو بازاروں میں پھریں گے، دکانوں میں سامان خریدنے والے ہیں نماز چھوڑ کر کے جمعہ کے دن۔ جبکہ یہ بات صاف طور پر حدیث میں موجود ہے، اور میں اس سے پہلے کئی بار یہ بیان کر چکا ہوں کہ جو شخص جان بوجھ کر کے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی تکلیف اور پریشانی کے، بغیر عذر کے کوئی شخص اگر لگاتار 3 جمعہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فرما بردار بندوں کی فہرست سے نکال دیتے ہیں، اس کا نام نافرمانوں میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کی دکان چلانے کے لیے، تھوڑی دیر کے بیوپار کے لیے، تھوڑی دیر کے پیسوں کے لیے، تھوڑی دیر کے کمائی کے لیے تم نماز چھوڑ دو گے جمعہ کی۔ اللہ نے قرآن میں صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا، سورہ جمعہ باضابطہ سورت نازل کی گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، صحابہ موجود تھے، اچانک مدینے میں سامان بیچنے والے آ گئے۔ پہلے خطبہ نماز کے بعد ہوا کرتا تھا، تو حضور خطبہ دے رہے تھے، صحابہ کے پاس تنگی تھی، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی تھی، سارے صحابی اٹھ کر کے بازار کی طرف بھاگے سامان خریدنے کے لیے۔ چند ایک صحابی آپ کو یہاں پر موجود تھے، اللہ نے قرآن کی آیت نازل ہوئی اور کہا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ جب کوئی تجارت کی چیز آ گئی، سامان آ گیا، یہ سب کے سب آپ کو چھوڑ کے بھاگ گئے، آپ کو کھڑا ہوا تنہا چھوڑ دیے۔ قرآن نے اس پر تنبیہ کی نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، اے مسلمانوں ایمان والو، جب تمہیں جمعہ کی اذان دے دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف یعنی جمعہ کی نماز کی طرف بھاگ کر کے لپک کر کے آؤ، اور خرید و فروخت کی چیزیں بند کر دو، بیچنا خریدنا بند کر کے یہاں پر آ جاؤ۔ قرآن نے آگے کہا کہ تم اس بات سے ڈرتے ہو نا کہ میری روزی چلی جائے گی، گراہک چلا جائے گا؟ نہیں، فرمایا واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہترین روزی دینے والا ہے، وہ گراہک کو روک کے رکھے گا۔ تمہاری روزی جتنی ایک دن کی مقدر ہے، وہ روزی تم کو مل کر کے رہے گی، اس روزی میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے، یہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ فرمایا جب نماز ہو جائے جمعہ کی، اب نکلو، جاؤ، تلاش کرو روزی، اللہ بہترین روزی دینے والا ہے، جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگوں کا ان آیتوں پر، اللہ کے اس فرمان پر ایمان ہے؟ اگر ایمان ہوتا، اللہ کی باتوں پر یقین ہوتا، تو ہم جمعہ کی اذان سن کر کے بازاروں کی طرف نہیں بھاگتے، دکانوں میں نہیں ہوتے، بلکہ بند کر کے مسجدوں کی طرف آ جاتے۔ تو بتائیے ہم اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، کیریکٹر سے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح گرامی کو کتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور اللہ کو ہم کتنا ناراض کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے۔ ہماری قوم نے پڑھنا بند کر دیا، سننا بھی بند کر دیا۔ جب سنیں گے بھی نہیں تو سمجھیں گے کہاں سے؟ جب سمجھیں گے نہیں تو عمل کہاں سے کریں گے؟ کہتے ہیں یہ بیان کرو، وہ بیان کرو، سننے والے کہاں ہیں؟ کس کو سنا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے